اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ یقیناً ظالم فلاحیاب نہیں ہوتے۔ حاشیہ نمبر 26۔ پچھلی آیت کے ربط کے لحاظ سے تو یہ اہل کتاب کی فریب کارانہ روش پر تبصرہ ہے، لیکن ویسے یہ بات اصولی ہے اور ہر دور کے لیے ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 6 اور 7 کے مطابق ان کے نبی علیہ السلام نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت دی تھی جو ان کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن جب یہ مبشر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کھلی نشانیوں، دلائل و معجزات کے ساتھ یعنی پیغام حق لے کر آیا تو انہوں نے اسے صریح جادو قرار دے دیا۔ ان کے طرز عمل کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر افطرا پردازی کرے، حالانکہ اسے تو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے۔ یہ پہلو بہرحال قابل غور ہے کہ نبی کی سیرت اور ان کا اخلاق و کردار بھی نبوت کی واضح نشانی ہے۔ ان پر نازل ہونے والی کتاب اپنی فصاحت و بلاغت اور اس میں بیان کردہ ماضی و مستقبل کے واقعات اور پیش کردہ دلائل کے لحاظ سے برحق ہونے کی کھلی دلیل ہے۔ پھر آفاق و انفس میں پھیلی ہوئی بے شمار نشانیوں کی اس میں نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ ان سب کو جھٹلا دینا انتہائی جہالت اور ہٹ درمی کا انداز ہے۔ یہ بات بھی شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور کتاب ہدایت کا نزول اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اس کی پیروی بنی نوع انسان کے لیے خیر و فلاح کی ضمانت ہے، اور اس کا جھٹلانا سراسر ناکامی اور ہلاکت۔ توحید باری تعالیٰ پر مبنی کتاب اللہ کی دعوت فطرت انسانی کی عین مطابق ہے، اور اس کو سمجھنا قطعاً مشکل نہیں۔ نیز اس کے برحق ہونے پر ساری کائنات زبان حال سے گواہی دے رہی ہے۔ پھر بھی یہ بدبخت لوگ دنیا میں محض اپنی بڑائی، برتری اور عارضی مفادات کی خاطر نہ صرف کتاب اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں بلکہ ارد گرد پھیلی ہوئی بے شمار نشانیوں سے منہ موڑ کر اللہ پر افطرا پردازی کرتے اور کہتے ہیں کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ نازل نہیں کیا۔ بڑے ہی ظالم اور ہٹ درم ہیں جو اپنے لیے دائمی خسارے کا سودا کر رہے ہیں اور اپنی دارست میں خیر و فلاح کی آفاقی مہم میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی ذات و صفات اور اختیارات میں دوسروں کو شریک کر کے انہیں داتا، حاجت روا اور مشکل کشا بنایا، پھر ان کی دہائی ان کے آستانوں پر چڑھاووں اور ان کی نظر و نیاز کو جائز قرار دے لیا۔ یہ بھی امر واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کفار و منافقین اور اہل کتاب اس افطرا پردازی کے مرتکب تھے، لیکن بعد کے دور میں بگاڑ آنے کے بعد تو اللہ و رسول پر ایمان کا اقرار کرنے والے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی آیات اللہ کو جھٹلانے اور افطرا پردازی میں پچھلی امتوں سے سبقت لے گئے ہیں۔ دین اسلام کی جگہ انہوں نے فرقہ وارانہ خود ساختہ دین اپنا لیا ہے۔ ان کے عقائد قرآن کے برعکس ہیں اور اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف بدترین بدعات و رسومات سے آلودہ ہیں، لیکن پھر بھی اپنے ایمان و عمل کو کتاب اللہ ہی کے مطابق ثابت کرنے کی عبث کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ اپنے باطل عقائد اور خلاف سنت افعال کی تائید کے لیے کتاب اللہ کی آیات کی لفظی و معنوی تحریف سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ ان کے مشرکانہ عقائد و اعمال کی تفصیل سورہ آل عمران کے حاشیہ نمبر 24 میں دیکھی جا سکتی ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر شرک کرنے والوں سے کہیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا جن کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ حاشیہ نمبر 27۔ یہاں آخرت کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے۔ زوال و بگاڑ کے دور میں انبیاء علیہ السلام کی امتی اپنے پیشہ ور علماء و مشائخ کے پھیلائے ہوئے تقلیدی جال میں پھنس جاتے ہیں، جو خود شیطان کے آلہ کار بن کر دنیاوی مفادات کے طلبگار ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کا علم اور ذہانت اسی کے لیے جدوجہد میں صرف ہونے لگتے ہیں۔
ان کے اندھے مقلدین اللہ کی دنیا میں رہتے بستے اور اس کی بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف اس حقیقی معبود کی بندگی اور شکر گزاری کرنے کے بجائے ان ہی اکابرین کی پیروی کرتے ہوئے بناوٹی معبودوں کی بندگی میں دل و جان سے لگ جاتے ہیں۔ پھر ان کی پکاریں مزاروں اور آستانوں پر حاضریاں اور چڑھاوے، مقررہ دنوں میں ان کی نظر و نیاز ہی ان کا دین بن جاتا ہے اور اسی کو حصول جنت کا ذریعہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ ستم بالائے ستم یہ کہ کتاب اللہ کی آیات کی روشنی میں اس کفر و شرک کی نشاندہی کرنے والے کو توہین رسالت کا مرتکب اور اولیاء اللہ کا انکاری، گمراہ اور بے دین قرار دے دیا جاتا ہے۔ ان کی سماعت و بصارت اور قلب و ذہن پر پڑا ہوا یہ پردہ اس وقت ہٹے گا جب یوم حساب پیشی پر ان سے جواب طلبی ہوگی۔ بتاؤ آج کون ہے مالک الملک اور کہاں ہے تمہارے منظومہ کارساز، حاجت روا و مشکل کشا، داتا و دستگیر، غوث و فریاد رس اور وہ سفارشی جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوا تھا۔ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين۔ پھر ان کے پاس اس کے سوا کوئی حیلہ نہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم تو مشرک نہ تھے۔ حاشیہ نمبر 28۔ اس انتہائی ہیبت و دہشت کے ماحول میں ان نافرمانوں اور سرکشوں پر ایسی بے بسی کا عالم ہوگا کہ ان سے کوئی بھی جواب نہ بن پڑے گا سوائے اس عذر و حیلہ سازی کے کہ اپنے کرتوت ہی سے مکر جائیں اور عاجزی و لجاجت سے اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم تو مشرک تھے ہی نہیں۔ فرمایا دیکھو انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ گھڑا، دنیا میں یہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کرتے تھے، اب اپنے اوپر افطرا پردازی کر رہے ہیں۔ اس طرح وہ ساری باتیں ان کے ذہن و گمان سے گم ہو جائیں گی جو وہ فخر و کبر کے ساتھ بنایا کرتے تھے کہ اگر ہمیں پیشی کے لیے بلایا بھی گیا تو یہ محبوبین و مقربین بارگاہ جن کے ہم دامن گرفتہ ہیں اور یہ شفیع المذنبین جن کے ہم امتی ہیں ہمیں اللہ کی پکڑ سے چھڑا لیں گے، معاذ اللہ۔ ان اکابر پرستوں کی ذلت آمیز بے بسی اور پشیمانی کی منظر کشی اور جگہ بھی کی گئی ہے۔ دیکھیے سورۃ الفرقان آیات 27 تا 29، سورۃ السجدہ آیت نمبر 12، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 29۔ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ دیکھو انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ گھڑا اور یعنی دنیا میں جو جھوٹی باتیں وہ بنایا کرتے تھے سب ان سے گم ہو گئی۔ ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين۔ اور ان میں کچھ تو ایسے ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، اور اگر وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو تم سے جھگڑتے ہیں۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ تو محض پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ حاشیہ نمبر 29۔ ان یعنی اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں، لیکن ہدایت اور اصلاح کی نیت سے نہیں، بلکہ ان کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ سن گن لے لیں اور اس کو دین حق کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے استعمال کریں۔ ان کی یہ روش سورہ مائدہ آیت نمبر 41 میں بھی بیان کی گئی ہے۔ وضاحت حاشیہ نمبر 69 میں دیکھ لیں۔ دراصل یہ لوگ ہدایت حاصل کر کے اپنی اصلاح کر لینے کی صلاحیت سے ہی محروم ہیں، لہذا ساری نشانیوں کو دیکھ کر بھی یہ ٹس سے مس نہیں ہوں گے۔ ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے گئے ہیں اور کانوں میں گرانی ہے، گویا ڈانٹ لگا دی گئی ہے۔ اب کوئی بات قلب و ذہن تک کیسے پہنچے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون تو یہ ہے کہ ہدایت کے طلبگار کو اللہ کی طرف سے توفیق احسن سے نوازا جاتا ہے اور وہ ہدایت پا لیتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے، جبکہ آخرت سے غافل دنیا کا طالب
ہدایت سے گریزاں اور دعوت حق کی مخالفت میں سرگرم رہتا ہے، لہذا اس سے حصول ہدایت کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ اس عالم اسباب میں بھی اسباب سے فائدہ اسی کا ہوگا جو اس کی طلب رکھے اور اس کے لیے پوری کوشش کرے۔ حاشیہ نمبر 30۔ ان مخالفین حق کا جہل اور دعوت حق کے معاملے میں ضد و عناد اتنا بڑھ گیا ہے کہ تمام نشانیاں دیکھ لینے اور دلائل سن لینے کے باوجود انکار و مخالفت پر ہی اڑے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو ان سے جھگڑتے ہیں اور آیات قرآنی کو پرانے لوگوں کی داستانیں قرار دے کر جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ان کو نہیں معلوم کہ دین اسلام، اس کے عقائد و نظریات اور بنیادی نکات تو ہمیشہ ایک ہی رہے ہیں؟ ہر نبی نے الہ واحد کی بندگی کی دعوت دی اور شرک کی تردید کی ہے، اور اس کے لیے آفاق و انفس ہی کے دلائل دیے ہیں۔ گزشتہ قوموں کی طرز عمل اور ان کی نافرمانیوں پر اللہ کے عذاب کے واقعات کو نصیحت و عبرت کے لیے بیان کیا گیا ہے، لہذا ان کی اعتراضات بالکل بے جا اور بے وزن ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور وہ لوگوں کو اس سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں۔ وہ یعنی اس طرح اپنے آپ کو ہی ہلاک کر رہے ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ حاشیہ نمبر 31۔ یہ منکرین عذاب آخرت سے کیسے بے خوف ہیں کہ خود تو رائے حق سے دور رہتے ہوئے ہدایت سے محروم ہیں ہی، لیکن دوسروں کو بھی ورگلاتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے اور حق بات سننے سے روکتے ہیں۔ اپنے اس طرز عمل سے یہ اللہ کے دین کا تو کوئی نقصان نہیں کر رہے اور نہ ہی اہل ایمان کا کچھ بگاڑ رہے ہیں، بلکہ اپنی جان کے دشمن اپنے آپ کو ہی دائمی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ یہ اپنی گمراہی کے ساتھ دوسروں کی گمراہی کا بار بھی اپنے اوپر لے کر خود کو دوہری سزا کا مستحق ٹھہرا رہے ہیں۔ حاشیہ نمبر 32۔ ان کی حق دشمنی اور ضد و تعصب نے ان کی عقل پر پردہ ڈال دیا ہے، چنانچہ ان کو اپنی اس مجرمانہ روش کا شعور و احساس تک نہیں ہوتا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر تم یعنی اس صورتحال کو دیکھو، جب وہ آگ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہم یعنی دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں اور اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ حاشیہ نمبر 33۔ آج تو دنیا پرستی نے انہیں آخرت کی جواب طلبی اور اللہ کے عذاب سے یکسر غافل کر رکھا ہے، لیکن کل جہنم کے عذاب کو سامنے دے کر ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اس وقت ان کی بے بسی اور ندامت کا جو حال ہوگا اس کا ایک منظر یہاں پیش کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ذرا اس وقت کا تصور کرو جب بروز قیامت یہ جہنم کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، پردہ غیب اٹھ چکا ہوگا اور بھڑکتی ہوئی آگ کا ہولناک منظر آنکھوں کے سامنے ہوگا، تو اس وقت شدید احساس ندامت کے ساتھ ایمان لانے کے لیے دل و جان سے تیار ہوں گے اور تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں جانے کا ایک اور موقع مل جائے تاکہ ہم اللہ کی آیات کو جھٹلانے کی بجائے ان پر ایمان لا کر اس کی رحمت کے حقداروں میں شامل ہو جائیں۔ قرآن میں منکرین کی یوم حساب پشیمانی اور رسوائی کی اس صورتحال کو متعدد مقامات پر پیش کیا گیا ہے، مثلا سورۃ المؤمنون آیات نمبر 106 اور 108، سورۃ السجدہ آیت نمبر 12، سورۃ الملک آیات نمبر 7 تا 10۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اب البتہ وہ چیز ان پر کھل گئی جس کو وہ پہلے چھپایا کرتے تھے، اور اگر انہیں واپس بھیج دیا جائے تو پھر وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور وہ یقیناً بالکل جھوٹے ہیں۔ حاشیہ نمبر 34۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حقانیت پر کفار کا دل کسی حد تک گواہی دیتا تھا، لیکن دلوں پر اکابر پرستی کی چھاپ تھی اور بغض و عناد اور دنیا کی دل فریبی نے عقل پر ایسا پردہ ڈال دیا تھا کہ قبول حق کے معاملے میں تذبذب کا شکار ہو کر رہ گئے تھے۔ نیز آخرت کی جزا اور سزا کے بارے میں بھی شک و شبے اور بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ یہ تذبذب اور بے یقینی ایمان کی راہ میں حائل تھی، لیکن پردہ غیب اٹھ جانے کے بعد
وہ حقیقت بن کر سامنے آ جائے گی۔ قوم کے احبار و رہبان نے دین حق کو چھپا کر جن باطل عقائد و نظریات کو اپنے پیروکاروں پر مسلط کر دیا تھا، اب اس فریب کا بھی پردہ چاک ہو جائے گا۔ اس طرح جہاں ان اکابرین کے لیے رسوائی اور ندامت کا سامنا ہوگا، وہاں اندھے مقلدین کو بڑوں کے بہکاوے میں آ کر ان کی اندھی پیروی میں دین حق کو جھٹلانے اور انجام سے بے پرواہی کی روش اختیار کرنے پر سخت پچھتاوا ہوگا۔ شدید جھنجھلاہٹ میں اپنے ہاتھ کاٹیں گے اور مولویوں اور پیروں سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے اور دنیا میں واپس بھیجے جانے کی التجا کریں گے، لیکن اس وقت ان کی ساری کوششیں بیکار ثابت ہوں گی۔ حاشیہ نمبر 35۔ اس وقت دو ٹوک فیصلہ سنا دیا جائے گا کہ یہ اپنے اس عہد و اقرار میں بالکل جھوٹے ہیں۔ ان کا یہ قول و قرار نیک نیتی اور خلوص سے عاری ہے، جو محض عذاب سے بچنے کے لیے ہے۔ اگر انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو یہ پھر اللہ کے احکامات سے سرتابی، کفر و شرک اور نافرمانی کی روش ہی اختیار کریں گے، کیونکہ یہ دنیا تو امتحان کے مقصد کے تحت انہیں اسی طرح دل فریبی، رنگینی اور سامان عیش و طرف سے آراستہ ملے گی، اور شیطان کو مہلت ہوگی کہ انہیں ورغلائے اور رائے راست سے بھٹکائے۔ پہلے بھی تو دنیا کے مصائب و آفات میں مبتلا ہو کر یہ اللہ کی طرف رجوع کر لیا کرتے تھے، لیکن مصائب و مشکلات ٹل جانے پر پھر وہی طرز عمل اختیار کر لیا کرتے تھے۔ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، اور وہ کہتے ہیں کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم پھر اٹھائے جانے والے نہیں۔ حاشیہ نمبر 36۔ اس زندگی کے بارے میں ان مادہ پرستوں نے یہ انداز فکر اپنایا ہوا ہے کہ اس کارگاہ حیات کی ابتدا و انتہا بس یہی دنیا ہے، یہاں جیسے چاہیں زندگی گزاریں، اس کا کہیں مواخذہ تو ہونا ہی نہیں۔ کیسا ظالمانہ و احمقانہ انداز فکر ہے کہ مرنے کے بعد جواب طلبی کے لیے اٹھائے نہ جائیں گے اور نہ کوئی عدالت ہی قائم ہوگی جہاں حسن عمل کا انعام ملے اور ظلم و جور اور بداعمالیوں کی سزا دی جائے۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ مکمل نظم و ضبط اور مبنی نظام فطرت کی پابند اللہ کی اس دنیا میں رہتے ہوئے اور اس کی عطا کردہ بیش بہا نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسی سے بے وفائی و نمک حرامی کی روش اپنائیں، اس کے شریک و نٹ ٹھہرائیں، اسی طرح سرکشی و نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزار کے دنیا سے چلے جائیں اور کہیں کوئی مواخذہ اور پکڑ نہ ہو؟ گویا انسان کو عقل و دانش اور آزادی عطا کر دیں اور انبیاء علیہ السلام کی مبعوث کیے جانے کا کوئی مقصد ہی نہ رہا۔ معاذ اللہ۔ اگر غور کیا جائے تو بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد روز جزا اٹھائے جانے کا انکار ہی فی الحقیقت دنیا میں خرابی اور فتنے و فساد کی جڑ ہے، ورنہ آخرت پر یقین تو لوگوں کو یوم حساب جواب دہی کے احساس کے تحت اپنا محاسبہ کرتے ہوئے سنبھل کر سیدھی راہ پر چلنے اور عدل و انصاف کا طرز عمل اختیار کرنے پر ہی آمادہ رکھتا ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور اگر تم یعنی اس منظر کو دیکھتے کہ جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وہ ان سے کہے گا کیا یہ یعنی انجام حق نہیں؟ وہ جواب دیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم۔ وہ کہے گا کہ پھر چکھو عذاب یعنی کا مزہ، اس انکار یعنی حق کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ حاشیہ نمبر 37۔ یہ بارگاہ ربانی میں پیشی کا ایک منظر چشم تصور میں لایا گیا ہے، جس کو سورہ سجدہ آیت نمبر 12 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ دنیا عیش طرب میں مست و مگن تھے اور بعث بعد الموت کا مذاق اڑایا کرتے تھے، کہتے تھے کیا ہم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، پھر نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے۔ بحوالہ سورۃ السجدہ آیت نمبر 10 اور سورۃ الواقعہ آیت نمبر 47۔ اب پردے غیب اٹھ جانے کے بعد جب حقیقت حال سامنے ہوگی، اس وقت ان سے یوم حساب کی اس پیشی اور جزا و سزا کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا اب بھی وہ ان حقائق کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں؟ اس وقت انتہائی بے بسی و بیچارگی اور ندامت کی وہ کیفیت ان پر طاری ہوگی جو اوپر بیان کی گئی ہے۔ عالم امتحان میں جن حقائق کو جھٹلاتے تھے، امتحان ختم ہو جانے کے بعد اب بھرپور ان کا اقرار کریں گے، لیکن اب یہ اقرار قطعاً سود مند نہ ہوگا۔ اب تو دنیا میں کی گئی نافرمانیوں کی سزا ہی بھگتنی ہوگی۔